تو آپ دیکھیں گے کچھ ایسی آپ کو پروسیسنگ یونٹس ملیں گے، ملک پروسیسنگ یونٹس جو 1 لیٹر بھی خرید نہیں کرتے، لیکن وہ لاکھوں میں لیٹر جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ آج ہم منسٹر لائف اسٹاک عبدالباری قذافی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ گائے بگائے مختلف ڈاکیومنٹریز کی صورت میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سندھ میں لائف اسٹاک کے حوالے سے جو لیڈرشپ انہوں نے ایک رول اپنا دکھایا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی سے مثبت تبدیلیاں سندھ کے لائف اسٹاک میں آ رہی ہیں۔ اب لیکن اس میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں وفاقی حکومت نے ٹیکسز کی مد میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں، جہاں پہ 17% GST کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے۔ اب جو فارمرز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ دودھ کی پروڈکشن کے حوالے سے جو انپٹ کے اجناس ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیے گئے۔ تو آپ کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں سندھ کے اندر لائف اسٹاک کے ریوائول کے لیے اور اس کو بوسٹ کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، یا یہ کہ یہ کوئی لگژری آئٹم تو ہے نہیں جس کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے؟ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے جو ٹیکس لگائے ہیں اس میں جو مین امپورٹنٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے سویابین۔ سویابین پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، بہت ہی کم تعداد میں ہوتا ہے۔ یہ سویابین آپ سارا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ سویابین آپ کے جو ان کے جانوروں کے ونڈا بنتے ہیں، خاص طور پہ ڈیری والوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹری کی فیڈ میں سویابین کا بہت زیادہ کردار ہے۔ ایون آپ کی فشریز میں بھی سویابین کا ایک بڑا کردار ہے۔ سویابین باہر سے اس پہ ٹیکسز لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ جو جانوروں کا ونڈا، کوالٹی ونڈا 1600 میں بنتا تھا، 1700 میں بنتا تھا، وہ ونڈا کوالٹی ونڈا اب 2100 2200 میں بن رہا ہے۔ اتنا فرق پڑ گیا ہے صرف ایک اجناس کی وجہ سے، اور بھی کافی چیزیں، یہ ساری چیزوں پہ انہوں نے مہنگائی کر دی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو انپٹ کاسٹ ہے فارمر کی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب انپٹ کاسٹ آپ کی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اوپر سے آپ نے باہر سے جو وے پاؤڈر ہے اس کو آپ نے اجازت دے دی ہے امپورٹ کی، اور وہ دھڑا دھڑ امپورٹ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کچھ ایسی آپ کو پروسیسنگ یونٹس ملیں گے، ملک پروسیسنگ یونٹس جو 1 لیٹر بھی خرید نہیں کرتے، لیکن وہ لاکھوں میں لیٹر جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ باہر سے صرف جو وے پاؤڈر ہے وہ منگا کے، جو ڈرائی ملک ہے وہ منگا کے اس کو بنا کے وہ ملک بیچ رہے ہیں، جو اصل میں ملک ہے ہی نہیں، وہ ویجیٹیبل ملک۔ ایون ملک کے نام سے بھی جو چیزیں بک رہی ہے وہ اوریجنل ملک ہے ہی نہیں۔ تو یہ انہوں نے ٹیکس بڑھا کے پورا پاکستان کے جتنے بھی فارمرز ہیں ان سب کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں دودھ کی پروڈکشن ہمارے یہاں کم ہوتی چلی جائے گی؟ کیا اس کا رزلٹ ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ وے پاؤڈر کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی امپورٹ کے اوپر سے پابندی ہٹا لی گئی ہے یا اس کے اوپر ٹیکسز کے اندر چھوٹ دے دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہمارا جو ڈومیسٹک جو فارمر ہے وہ پسے گا، اور تیسری طرف جو پالیسی وہ دے رہے ہیں کہ ہم چائنا کو امپورٹ کرنے کے حوالے سے میٹ جا رہے ہیں اگلے 2 سے 3 سال میں، تو یہ تو ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے۔ یہ پالیسیز کے اندر ایک دوسرے میں تضاد نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیں، ان کو کافی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھائے پالیسیاں بنا دیتے ہیں، اور جو امپورٹرس ہیں جو ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے کافی اپنی کیبنٹس میں دوسرے وہ پاکستانی رکھے ہیں جو پاکستان میں کم ہی ہوتے ہیں، جب ان کو منسٹریاں ملتی ہیں تو تب آ کے یہاں پہ وہ پرفارم کرتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ جو انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں وہ بیسیکلی پالیسیاں ہی ان لوگوں کی ہیں، ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے تاکہ ان کی ایکسپورٹ امپورٹ بڑھ سکے اور ان کا بزنس جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ یہاں پہ ان پالیسیوں سے جو ہمارا اوریجنل جو فارمر ہے، جو گراس روٹ پہ ہمارا فارمر ہے، جو آپ کا یوں سمجھیں 80% سے بھی زیادہ وہ فارمر ہے جو گراس روٹ میں کام کرتا ہے، جس کے پاس 1 2 3 یا 5 جانور ہیں جو دودھ پیدا کرتا ہے،
उस फार्मर को घर बिठाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग लाने की कोशिश की जा रही है। और इस साजिश के तहत ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे, उनको पता है कि हमें फ़ायदा होने वाला है, तो वो सारी बड़ी कंपनियां उनके साथ मिल गई हैं। और बड़ी कंपनियां मिल के मैं आजकल देख रहा हूँ तमाम चैनल्स पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी चला रही हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी चल रहा है, उसके कुछ नुमाइंदे इसका शिकार हो रहे हैं। अब एडवर्टाइजिंग में तो आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग में तो पैसा ही चलता है। इस हवाले से ये पाकिस्तान के साथ इंतहाई यूँ समझे कि एक जो फार्मर्स हैं उनको फिर जिस तरह गरीब अवाम पहले ही चक्की में पिस रही है, उनको भी चक्की में पीसा जा रहा है। और अगर जो 1 से 5 जानवर रखने वाला है या फिर 10 जानवर रखने वाला है, अगर वो सरवाइव नहीं कर सका और उसने फार्मिंग बंद कर दी, आपकी तो 80% आपकी दूध की पैदाइश, आपकी जो प्रोडक्शन है, चाहे वो मीट में हो या मिल्क में हो, 80% आपकी उस फार्मर से आ रही है। और अगर वो फार्मर डिसऑर्डर्ड हो गया, वो 80% एकदम बंद हो गई, तो ये जो पैक बनाने वाली कंपनियां हैं, ये तो टोटल पाकिस्तान का 7% दूध बनाती हैं। तो फिर बाकी जो है वो 93% दूध आप कहाँ से लाएंगे? फिर ये दूध और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और उस महंगे दूध का भी फ़ायदा ये कंपनियां उठाएंगी, क्योंकि उस वक्त जो ग्रोवर्स हैं, जो बेसिक ग्रोवर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो तो डिसऑर्डर होके वो अपना कारोबार बंद कर देंगे। जब तक वो फिर रिवैम्प हों, जब तक वो दोबारा से फ़ाल हों, तब तक ये कंपनियां फ़ायदा उठाएंगी। और इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रही, और उनके सारे इक़दामात उनके खिलाफ ही जा रहे हैं फार्मर्स के। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ एक तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ जानवरों के चारे और अजनास के ऊपर टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं। इस तरीके से पॉलिसीज़ का तसलसल जारी नहीं रहता और इसकी वजह से हम जो आगे चाह रहे हैं कि हमारी मीट की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और इसी तरीके से हमारे जानवर सेहतमंद हो, तो इस हवाले से जब पॉलिसीज़ के अंदर तज़ाद मौजूद होगा तो रिज़ल्ट हमारे पास अच्छे मौसूल नहीं हो सकेंगे। उम्मीद की जाती है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट आगे चल के एक्सपर्ट्स की राय अपने तमाम फ़ैसलों के अंदर शामिल करें और तमाम फ़ैसलों के अंदर शामिल करते हुए हमारी मीट की और तमाम जो बाकी आइंदा आने वाली ज़रूरियात हैं उनको अच्छे तरीके से देखा जाएगा।